بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پروردگار عالم آپ کو ہمیں نور معرفت قرآن عطا فرمائے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورہ کوثر کی تلاوت کی ہے اور انشاءاللہ کچھ جلسات میں ہم سورہ کوثر کے بارے میں کچھ عرائض پیش کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو انسان سورہ کوثر کی نماز واجب اور مستحب میں تلاوت کرے گا، خداوند متعال اس کو کوثر سے سیراب کرے گا۔ البتہ اس کا ثواب، اس کی عظمت اس میں ہے کہ انسان قرآن میں تدبر کرے، قرآن میں تفکر کرے، قرآن کی آیات پہ عمل کرے۔ یہ سورہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکے میں نازل ہوا۔ کچھ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورہ 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ مکے میں، ایک دفعہ مدینے میں۔ لیکن شان نزول کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو عاص بن وائل والا آپ پڑھتے ہیں خود قرآن کی تفاسیر میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عاص بن وائل کی ملاقات ہوتی ہے مسجد الحرام کے باہر، اور جب یہ مشرکوں کے ساتھ ملتا ہے تو اس سے پوچھتے ہیں کہ کس کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک مرد ابتر العیاذ باللہ سے میں نے گفتگو کی، اس کے ساتھ ملا۔ جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے تو یہ سورہ اس وقت نازل ہوا ہے، شان نزول جو بیان کرتے ہیں اس وقت نازل ہوا۔ دروا کے رسول خدا کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ اے رسول تمہارا دشمن ابتر ہے، وہ منقطع النسل ہے، تمہیں ہم کوثر عطا کرتے ہیں۔ تو اس سورہ میں دروا کے جو سورہ کوثر ہے یہ سورہ مکی اور کچھ مفسرین کے نزدیک مکی اور مدنی، یعنی ایک دفعہ مکے میں نازل ہوا، ایک دفعہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورہ کی 3 آیتیں، 10 کلمات اور 42 حروف ہیں، 42 حرف ہیں اس سورہ کے۔ یہ ترتیب نزول کے حساب سے یہ 14واں یا بعض کے نزدیک 15واں سورہ ہے۔ سورہ عادیات کے بعد میں اور سورہ تکاثر سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور قرآن میں یہ 108ویں نمبر پر جو ابھی ترتیب ہمارے ہاں موجود ہے قرآن میں 108ویں نمبر پر یہ 8واں نمبر سورہ ہے۔ اچھا، اس سورہ کے مضامین اور مطالب کے حساب سے 3 مطالب اور مضامین میں اس کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اصل جو محوریت ہے وہ 3 مضمون ہیں اس کے۔ نمبر 1 کہ اس سورہ میں عظیم نعمت کی طرف جو رسول خدا کو عطا کی گئی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کی گئی یہ نعمت کبریٰ، اس کی طرف اشارہ ہے۔ انا اعطیناک الکوثر۔ اور دوسرا جو مضمون ہے اس سورہ کا وہ یہ ہے کہ رسول خدا کی نسل میں تداوم ہے، وہ تا قیام قیامت باقی رہے گی، اور جو رسول خدا کا دشمن ہے وہ ابتر ہے اور منقطع النسل ہے۔ اور تیسرا مطلب جو اس میں بیان کیا گیا ہے اس سورہ میں وہ یہ ہے کہ جب بھی نعمت خدا حاصل ہو شکر کرنا چاہیے، نماز انجام دینی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اگر قرب پروردگار چاہتے ہو تو قربانی کرو، سجدہ شکر کرو، نماز پڑھو۔ یہ 3 عظیم مطلب اس سورہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
دو بیٹے خداوند متعال نے دیے تھے، ایک کا نام قاسم تھا، دوسرے کا نام طاہر یا عبداللہ تھا، جو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا سے یہ دو بیٹے تھے، لیکن یہ دونوں فرزند رسول خدا مکے میں ہی ان کی وفات ہو گئی، رسول خدا کی کوئی اولاد باقی نہیں رہی تھی۔ یہ موضوع، یہ دونوں بیٹوں کا درواقع فوت ہو جانا، اس دنیا سے چلا جانا، یہ سبب بنا کہ جو رسول خدا کے دشمن تھے وہ رسول خدا کو طعنے دینے لگے اور رسول خدا کو درواقع العیاذ باللہ ابتر کہنے لگے، کیونکہ ان کی فکر میں یہ تھا کہ رسول خدا اتنا بڑا پیغام جو لے کے آئے ہیں، اتنا بڑا ہدف جو لے کے آئے ہیں، جو مشن لے کے آئے ہیں، تو رسول خدا کی تو نسل تو کوئی نہیں ہے، تو اس نسل کو، اس سلسلے کو، اس ہدف کو، اس مشن کو کون لے کے چلے گا؟ رسول خدا کے بعد تو ظاہراً کوئی نظر نہیں آ رہا، لذا یہ افراد بدبخت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے تھے۔ تو اس حساب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ طعنے دینا انہوں نے شروع کیے تو خداوند متعال نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ یہ کوثر جو ہے اس کے بارے میں کئی اقوال موجود ہیں۔ کچھ فرماتے ہیں کہ کوثر سے مراد خیر و برکت ہے، کچھ افراد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد درواقع نہر ہے، اور جو بہشت میں وہ نہر ہے اس جس کا نام کوثر ہے وہ مراد ہے۔ کچھ افراد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شفاعت پیغمبر ہے۔ کچھ افراد کا نظریہ یہ ہے کہ جو رسول خدا کو جنگوں میں پیروزی اور کامیابی نصیب ہوئی وہ مراد ہے یہاں پر، اور کچھ افراد یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد نبوت ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے مراد درواقع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی صورت میں یہ جو کوثر عطا کیا گیا یہ مراد ہے۔ کچھ پھر کہتے ہیں اسلام مراد ہے، کچھ کہتے ہیں توحید مراد ہے، کچھ کہتے ہیں علم و حکمت مراد ہے، کچھ کہتے ہیں مقام محمود مراد ہے۔ یعنی 13-14 تقریباً اقوال اس سورہ اس کوثر کے مصداق کے حساب سے بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان سب کو جمع کیا جا سکتا ہے، ان سب اقوال کو ایک ہی اس میں محور میں ہم لا سکتے ہیں۔ توحید اور علم و حکمت، اسلام، شفاعت، نہر، ان سب اقوال کو ایک ہی قول میں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ جو سیاق اور سباق سورہ ہے، سورہ کی ابتدا اور سورہ کی انتہا، یہ خود قرینہ ہے اس کوثر سے کیا مراد ہے۔ یعنی کوثر سے مراد کس نے قرآن لیا، کس نے اسلام لیا، کس نے توحید لیا، کس نے نہر لیا، مختلف جو اقوالات موجود ہیں، لیکن علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگان فرماتے ہیں کہ جو آخری آیت ہے ان شانیک هو الابتر، ان شانیک هو الابتر، کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، وہ منقطع النسل ہے، یہ خود دلیل ہے کہ انا آتیناک الکوثر سے مراد اولاد ہے، نسل کثیر ہے، کیونکہ آپ ابتدائے سورہ سے دیکھتے ہیں اور انتہائی سورہ کو دیکھتے ہیں، یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی کیا کرتی ہے؟ تفسیر کرتی ہے۔ اس آخری آیت سے ان شانیک هو الابتر سے ہم سمجھتے ہیں کہ مراد کیا ہے؟ نسل کثیر ہے۔ تو انا اعطیناک الکوثر سے مراد حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے، کیونکہ آخر میں کیا ہے؟ ان شانیک هو الابتر۔ دوسرے احتمالات جمع کیے جا سکتے ہیں وہ اس انداز سے کہ جو انسان خط محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا پیروکار ہوگا
اس کو بہشت میں کوثر بھی نصیب ہوگا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت بھی کریں گے۔ ہاں، درواقع مسلمان واقعی وہی ہے جو درواقع سیرت فاطمی کو اپنائے، سیرت محمدی کو اپنائے۔ اسلام کی بقا درواقع جناب سیدہ کا وجود ہے۔ لولاک لما خلقت الافلاق، لولاک لما خلقت الافلاق، جیسے حدیث ہے کہ اے پیغمبر اگر آپ نہ ہوتے اس کائنات کو خلق نہ کیا جاتا۔ ولولا علی لما خلقتک، اگر مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہوتے تو میں آپ کو خلق نہ کرتا۔ ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا نہ ہوتی تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتا۔ تو ان احادیث سے یہ خود قرآن کی آیت اس سمجھا جاتا ہے کہ اسلام کی بقا، جیسے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے دین است حسین حقا کے بنا لا الہ است حسین، یہ پورا جو شعر ہے کہ درواقع دین کی بقا مولا حسین ہے، اور مولا حسین نسل جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ تو درواقع اسلام کو، توحید کو، ان معارف کو زندہ کیا مولا حسین۔ اسلام کی بقا، توحید کی بقا وجود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے۔ تو ان سب اقوال کو جمع کیا جا سکتا ہے کہ اس کوثر سے مراد جناب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور اسلام کی شفاعت، یہ سارے جو اقوال ہیں ان کو بالآخر جمع کیا جا سکتا ہے۔ شفاعت بھی اس کی ہوگی جو مرید جناب سیدہ ہوگا، اور اسلام واقعی وہی ہے جو درواقع معارف فاطمی کو اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کرے، اس کی عصمت کا قائل ہو، نہ کہ مثلا جیسے آج کل کچھ بدبخت افراد جناب سیدہ کے لیے عجیب و غریب الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔